السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کا سلسلہ پچھلے 3 دنوں سے بند تھا کچھ وجوہات کی بنیاد پر۔ آج سے پھر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے درس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا اور مزید کچھ حالات بیان ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے درس تفسیر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں وصال فرمانا اور کتنے سال یہاں رہیں گے، یہ سب درس تفسیر میں انشاءاللہ آپ کے حالات میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لانا اور پھر آپ کی سانس سے کفار کا ختم ہونا یہ بیان ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور باب لوط پر اسے پائیں گے اور اسے قتل کریں گے، یہاں تک بیان ہوا تھا۔ آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد ثم یاتی عیسیٰ قوم قد عصمہم اللہ منہ فیمسح ویحدثہم بدرجاتہم فی الجنہ۔ ثم یاتی عیسیٰ قوم، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی قوم کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے صاف فرمائیں گے اور انہیں ان کے جنتی درجات کی خبر دیں گے۔ یعنی جو مومنین دجال کے ساتھ جنگ کر رہے تھے ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے گرد و غبار کو صاف کریں گے، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر بھی دیں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں فَبَيْنَمَا هُوَ ذَلِكَ، وہ اسی طرح ہوں گے اذ اوحى اللہ تعالی عیسیٰ انی قد اخرجت عبادا لا یدان لأحد یقاتلهم فحرض عبادی الی الطور۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، تو عیسیٰ تم میرے بندوں کو یعنی مومنوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ مطلب یہ کہ عیسیٰ دجال تو آیا اور ہلاک ہو گیا، اب کچھ روز کے لیے ایک بڑی مخلوق یعنی یاجوج ماجوج اس زمین پر آ رہے ہیں جن کی ہلاکت تمہارے ہاتھوں سے نہیں بلکہ تمہاری بددعا سے ہوگی، اس لیے یہ زمین خالی کر دو، طور پہاڑ ان کے شر سے محفوظ رہے گا، مسلمانوں کو وہاں لے جاؤ۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا جو ہر ٹیلے سے دوڑتے آئیں گے، جیسا کہ 70ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں، جس کو میں نے ابھی پڑھا حتی اذا فتحت
یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ کھول دیا جائے گا تو یاجوج و ماجوج ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب اس حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے جو قرآن پاک کے 16ویں پارے میں سورہ کاف میں حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 16ویں پارے میں سورہ کاف میں کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا یعنی حضرت سکندر، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی اور دھیرے دھیرے پوری دنیا پر ان کی بادشاہت ہوئی۔ ان کے 3 سفر کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، اس میں سے یہ تیسرے سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ثم اتبع سببا، پھر جانب شمال سفر فرمایا، اور یہاں 2 پہاڑوں کے بیچ جب آپ پہنچے تو ایک قوم نے آ کر فریاد کی۔ سکندر ذوالقرنین یہ بڑے سچے، نیک اور عادل بادشاہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے اپنے عدل و انصاف سے ظلم و ستم اور تشدد اور تباہ کاری سے جو لوگ نفرت پھیلانے والے تھے ان سب کو ختم فرمایا تھا۔ ان کے دور حکومت میں اچھے سچے لوگوں کے لیے سکون اور راحت تھی، ان کو کوئی ڈر و خطرہ نہیں تھا۔ مگر سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں بدماش، بدخصلت، کمینہ، ظالم اور تخریب کار لوگوں کے لیے ان کا جو قانون تھا وہ قہر بنا ہوا تھا۔ سکندر ذوالقرنین خود بھی عابد، زاہد، نیک، متقی، خدا پرست اور آخرت پر ایمان والے تھے۔ غیر مسلم مورخین نے قرآن پاک کے اس بیان کردہ واقعات کی مخالفت میں کئی قسم کے سکندر بنا ڈالے اور کئی قسم کی جو ہے وہ دیواریں بھی بنا ڈالی۔ بس ان کا مقصد تھا کہ جس سکندر کا تذکرہ ہے قرآن میں ان کو فراموش کر دیا جائے۔ یاد رکھیے غیر مسلم مورخین جس طرح کے سکندر کا تذکرہ کرتے ہیں اور جیسے واقعات پھیلاتے ہیں، قرآن میں ایسے بد خصلت اور ظلم و ستم سے حکومت کرنے والے کا تذکرہ اس انداز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ہمارے مفسرین، محدثین، انہوں نے سکندر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے تعلق سے کافی باتیں تحریر فرمائی ہے۔
اور کچھ مورخین نے جو دیوار چین ہے اسی کو سد سکندری سمجھا، حالانکہ یہ غلط ہے کہ چین کی دیوار اس کے کئی سو سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 214 سال پہلے چین کے بادشاہ ونگ تی نے اپنے باغی قبیلوں کے حملوں کو روکنے کے لیے 1500 میل لمبی بنوائی، مگر چونکہ وہ پتھروں سے بنائی گئی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ چکی، اب کچھ کھنڈرات اس کے ملتے ہیں۔ مگر حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ لوہے کو پگھلا کر کے، جیسا کہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال کر کے بنائی ہے، جو آج تک نہیں ٹوٹی ہے، اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت وہ دیوار ٹوٹے گی۔ اس لیے تاریخ میں جو طرح طرح کی دیواروں کا تذکرہ ہے وہ اکثر غلط ہے۔ وہ ایسی دیواریں جو چینی دیواریں مشہور ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، اور یاجوج ماجوج کے آگے جو دیوار بنائی گئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں ایک سوراخ ہوا، جیسا کہ حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ بقیہ وہ روزانہ جو ہے کوشش کرتے ہیں، مگر پھر ویسے ہی وہ دیوار بن جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافیس، تو یہ یافیس کی اولاد میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج کے تقریباً 22 قبیلے تھے، ان میں سے 21 قبیلے اندر ہیں، اور ایک قبیلہ جو بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ باہر رہ گیا، اور اسی کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترک قبیلہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ جب حضرت سکندر ذوالقرنین اپنے بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اس شمال کی جانب پہنچے، جو 2 پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ تھی، تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان پہاڑوں میں سے اس طرف ایک اجنبی قوم کو دیکھا جو بالکل اجنبی تھے، وحشی اور بے سمجھ ہونے کی وجہ سے وہ کسی بات کو بھی سمجھتے نہیں تھے، مگر کسی مترجم کے ذریعے سے، تفسیر کا ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے جیسا کہ تفسیر نعیم میں ہے کہ سکندر ذوالقرنین کے لشکری تو ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین کو یہ طاقت دی تھی اور یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ ان کی بات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج جو گھاٹی کی اس طرف رہتی ہے، ہماری اس زمین میں کبھی کبھی آ کر فساد مچاتی ہے، ہم پر حملہ کر دیتی ہے، اور ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں کہ وہ پھر آنے نہ پائیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، تو مال کی مجھ کو ضرورت نہیں، البتہ آپ لوگ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہارے ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اچھا تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، اور بھی ضرورت کی کچھ چیزیں منگوائی۔ جب سامان جمع کیا گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھود کر اس کو پتھروں سے بھروا کر اوپر سے لوہے کی چادروں کے جو ہے بڑے بڑے تختے اس میں رکھنے شروع کیے، یہاں تک کہ جب وہ تختے ملاتے ملاتے ان دونوں پہاڑوں کے
دونوں سروں کے بیچ کی خالی جگہ پہاڑوں کے برابر کر دی، اس میں پتھر بھی آپ رکھتے جاتے تھے، تو فرمایا اب اس میں آگ لگا دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا کہ اب جو ہے آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفقوا، کہ لوہے کے تختے لاؤ، اور پھر فرمایا اب اسے دھونکو۔ جب اسے دھونکنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے اس کو بالکل سرخ انگارہ کر دیا، اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے آپ نے تیار کرا لیا تھا، اب اس پر ڈال دو۔ چنانچہ وہ تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے سے اوپر سے گرا دیا گیا۔ جو جتنے بھی جو ہے ان چادروں کے بیچ، لوہے کی چادروں کے بیچ، ان تمام میں وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے سرایت کر گیا، اور ایک آہنی دیوار بن گئی۔ اس کی لمبائی چوڑائی تو اللہ جانتا ہے، اور وہ دیوار کہاں ہے اس تعلق سے بھی اللہ کو بہتر معلوم ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان رکھیں، اور بعض لوگوں کے شکوک و شبہات کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں کہ اگر وہ دیوار ہے تو کہاں ہے، کس نے دیکھی ہے، کیا ہے۔ جب قرآن و حدیث میں ہے تو ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری پہنچ سے وہ باہر ہے، ہو سکتا ہے کہ سمندروں کے اس پار ہو، جہاں ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یاجوج ماجوج اب نہ اس پر جو ہے چڑھ سکتے تھے، نہ ہی اس پہ نقب لگا سکتے تھے، اور دیوار بنانے کے وقت وہ لوگ اس موقع سے بہت دور تھے، کیونکہ اس طرف وسیع زمین ہے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس کے بعد وہ کیا ہوا، آگے کس طریقے سے آپ نے فرمایا، اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے فتنوں سے محفوظ مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔